امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ نے بہت سے صحابہ کی اپنی آنکھ سے زیارت فرمائی. آپ تابعی ہیں. گرامی قدرات، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی فقہ مرتب نہیں ہوئی، بلکہ احادیث کی کتابیں بھی متفرق تھیں. زیادہ تر لوگ حدیثوں کو زبانی یاد کرتے اور حافظے پر اعتماد کرتے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے اور بنو امیہ کی بہت سی غلط روایات کو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مٹایا اور علمی ماحول پیدا کیا، یہ سربراہ مملکت کی بات ہوتی ہے. سربراہ مملکت اگر تمغہ امتیاز کسی ناچنے والی رنڈی کو دیں گے تو پھر لوگ کے اندر بے حیائی فحاشی پیدا ہوگی، اور اگر تمغہ امتیاز رسول اللہ کے دین کے پڑھانے والے کو دیا جائے گا تو پوری امت کے اندر رسول اللہ کے دین کے حافظ پیدا ہو جائیں گے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حکومت سرپرستی کرے گی گانے باجے اور ان چیزوں کی تو ملک میں وہی ہوگا. لوگ تو ان کو دیکھیں گے جن کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، وہ اگرچہ غلط راہوں پہ چلنے والے ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ تمام کے تمام بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کو لٹکا دیا اور میں حکومت کا پیسہ واپس کرو. وہ لوگ جو اس وقت کے کروڑوں کے مالک تھے وہ ایک رات کے اندر فٹ پاتھ پہ آ چکے تھے، اس لیے کہ حکومت کا مال جنہوں نے غبن کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس طرح ان کو واپس نکلوایا. یہ اسلام کا نظام عدل تھا. اس دور میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ ہمت اٹھائی اور آپ نے فقہ کو مدون کرنے کے لیے خصوصی طور پر پروگرام تشکیل دیے. گرامی قدرات، تقریباً 4000 مشائخ سے آپ نے علم حاصل کیا. آپ قرآن کے حافظ بھی ہیں، آپ حدیث کے حافظ بھی ہیں. آپ کو پروردگار نے بڑے بڑے مجتہدین آپ کے اسٹوڈنٹ اور شاگردوں میں عطا کیے. آپ کے شاگردوں میں حضرت امام ظفر بھی ہیں، حضرت امام ابو یوسف جو بعد میں چیف جسٹس لگے وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، حضرت حسن وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، حضرت محمد بن حسن بھی آپ کے شاگرد ہیں، حسن بن زیاد بھی آپ کے شاگرد ہیں، اور اسی طرح بہت سے ائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹوڈنٹ اور شاگردوں میں شامل ہوتے ہیں. تقریباً 60 مجتہد ہیں جو آپ کے شاگردوں میں تھے اور آپ نے اس امت کے لیے فقہ حنفی کو مرتب فرمایا.